اللہم صل علی. وہ بھی مطمئن ہو کے تمہارے ماتمی سارے ہی ابراہیم لگتے ہیں، تمہارے ماتمی سارے ہی ابراہیم لگتے ہیں. لاکھوں یزید آئے فنا ہو گئے مگر. میری گل میں پہلے ممبر تو کھلوں نہیں آکھے بھائی جی کہ میری گل کو غلط ہوئے تو میں بے شک ٹوک دیا جائے. لاکھوں یزید آئے فنا ہو گئے مگر صدیوں سے ہی بلند ہے پرچم حسین کا. جوان بندہ سر نہ ہلائے میں نے. لاکھوں یزید آئے فنا ہو گئے مگر اتنی زیادہ سردی نہیں ہے، میں آپ ہی کوٹ ہی لا دیتا، مفلر ہی لا دیتا، باویں ٹونگ لیں. میں کہہ رہا ہوں لاکھوں یزید آئے فنا ہو گئے مگر، لاکھوں یزید آئے فنا ہو گئے مگر. لاکھوں یزید اس سے سادہ اور اس سے جامع بات ہے ہی نہیں میرے پاس. لاکھوں یزید آئے فنا ہو گئے مگر صدیوں سے ہی بلند ہے پرچم حسین کا. اور دنیا نے جس کو سمجھا ہے وہ زلزلہ نہیں، تحت الثری میں ہوتا ہے ماتم حسین کا. اللہ یا علی. لاکھوں یزید آئے فنا ہو گئے مگر صدیوں سے ہی بلند ہے پرچم حسین کا. دنیا نے جس کو سمجھا ہے وہ زلزلہ نہیں. آپ کے انتظار میں میرا خیال ہے کہ میں 150 روپائی تو پڑ گیا ہوں نہیں تو. ہاں جی کیا صورت ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. کیا قسمت ہے اس ذاکر کی جسے اسٹیج سیکرٹری کا بھی پڑی چلا. سبحان اللہ. اجازت ہے جی. میرا شبیر ہی ایسا سپہ سالار ہے لوگوں. مجھے اپنی زندگی سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ 4 مصرے. اور ایک بات، ہم رستے میں آ رہے تھے بادشاہ جی کے ساتھ، تو ہم ایک بات پہ ڈسکس کرتے پورے رستے میں آ رہے ہیں. میں بات ایک شب عاشور کی کر رہا ہوں اور شاید اگر کسی بندے کے ذہن میں وہ بات نہ ہو جو میں کر رہا ہوں یا ویسے نہ ہو جیسے میں کر رہا ہوں تو میں اس کی اصلاح ضرور کروں گا. میرا شبیر ہی ایسا سپہ سالار ہے لوگوں. جڑے بندے دے تھے کر کے کہ علی بادشاہ دے پتر وس دن میں اگلا مصرا او دی نظر کرنا ہے تے او دے کول دعا چاہیے. میرا شبیر ہی ایسا سپہ سالار ہے لوگوں کہ جس کے سارے لشکر کو الوہیت کی گھٹی ہے. توڑا کر کے تب علی کے لال نہیں ہوں بلا تشبیہ یوں ہاتھ مار کے کہا تھا میں وہ ہستی ہوں جس کو ایسے اصحاب ملے جیسے نہ محمد کو ملے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے اب تک کی مجلس کی سب سے خوبصورت داد یہ لگی ہے میں وہ شخصیت ہوں جس کو ایسے صحابہ ملے جیسے نہ میرے نانا محمد کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے. کدی گھر بیٹھ کے سوچی بھی کربلا والے 71 حسین کے جانثار صحابہ عاشق کون ہیں؟ سلمان وہ ہستی ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. میں جملہ ایک پڑھنے لگا ہوں ہاشمی صاحب اور زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں، آ گیا ہے ان کی خوبصورت سماعت کی وجہ سے میرے زبان پہ تو میں پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا. میں نے کہا سلمان وہ شخصیت ہے کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے اور یہ 10واں درجہ وہ ہے جو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے. جوان بھائی آپ بولیں گے تو میں کو بات آگے کروں گا نا جی. 10ویں درجے پہ فائز ہے سلمان. عالم ممکنات کی واحد ہستی ہے. جیسے کائنات کے رسول نے کہا تھا سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے. آپ سوچو بھائی جس اہل بیت میں حسین کی اماں ہے رسول فرمانے تو اسی اہل بیت میں ہے. کائنات کی واحد ہستی ہے. یہ بات یہ فخر سلمان نے خود کیا تھا. سلمان نے کہا تھا میں وہ ہستی ہوں جس کے بارے میں رسول نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ بھٹی صاحب فرمایا تھا کہ سلمان وہ واحد ہستی ہے جسے جنت جانے کا شوق نہیں ہے، جنت اس انتظار میں ہے کہ سلمان کا مجھ میں آئے گا. اتنے ڈھیر سارے ٹائٹل اتنے ڈھیر سارے تمغے ہیں بھائی جان سلمان کے سینے پہ، لیکن سلمان کے پاس لیکن کربلا جانے والا تمغہ نہیں ہے. کربلا جون گیا ہے، کربلا حبیب گیا ہے، کربلا زہیر گیا ہے. اتنے سارے ٹائٹل ہونے کے باوجود بھی کربلا والا ٹائٹل اس کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ وہ جس کے پاس اتنے ڈھیر سارے تمغے ہیں وہ جون کے برابر نہیں ہے. وہ جون کے برابر ہوتا تو جون کے ساتھ ہوتا، جون کے برابر نہیں ہے. اتنی عظیم الشان ہستیاں ہیں
جو کربلا میں ہے حسین کے پاس، اور وہ سمجھ نہیں آتی. تو جب حسین کا جون سمجھ نہیں آتا، آج کا جاہل مولوی حسین کو سمجھنے نکلا ہے. چلو میں جون پڑھا ایک 4 مصرے میرے ہوں آ گئے اتنے کر کے تو بابا جی میں نے کرے آج معاف ہوں پڑھ دے، پڑھنے میری مجبوری ہے. تو میرا خیال ہے بادشاہ چاہ رہے میں پڑھوں. میں کویت تھا نا ہاشمی صاحب، تو ہمارا نا ایک دوست تھا سیال کوٹ سے، نوحہ خان تھا. تو وہاں سے آپ کو پتہ بائی روڈ لوگ جاتے ہیں اب زیارات پہ نا، جب سے وہ خدا غارت کرے، خدا غریق زحمت کرے صدام کو، جب سے وہ برباد ہوا ہے تو وہاں کے مومنین کے لیے زیارات کے رستے وہاں سے بائی روڈ کھل گئے. تو تازے حالات ٹھیک ہوئے تو قافلہ جا رہا تھا، دوست ہمارا جا رہا بائی روڈ، تو ہم اسے سی آف کرنے گئے. ہمارے گھر کے پاس ہی وہ قافلہ نکلنا تھا، اسے چھوڑنے گئے. بٹ صاحب گال بڑی سوادی ہے، خدا دی قسم ہے. سارا سامان رکھ کے نا جب ملک صاحب تو بس میں چڑھنے لگا نا، میں نے کہا بھائی جان 1 منٹ میری گل سنیا جی. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا جی آپ کربلا جا جو رہے ہیں تو آپ وہاں جا کے کریں گے کیا؟ ظاہر آپ کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بابا جی یہ کو پوچھنے والی گل ہے، بادشاہ حسین کو جاواں گے رزق منگاں گے، غازی شہنشاہ کو جاواں گے پتر منگاں گے، فلاں مقام تے جاواں گے عزت منگاں گے، فلاں مقام تے جاواں گے شہرت منگاں گے، فلاں مقام سے جا کے یہ میں کہ بھائی جان میں تہاڈا نکا ویر ہاں، سید ہون دے والے نال بھی تے ہر حوالے نال میں ہاتھ بن کے تہاڈے کے گزارش پہ کرتا میری گل سن لو، پلے بن لو، اگوں تے عمل کرو، تہاڈی مرضی نہ کرو، زور زبردستی کرو. انہوں نے کہا جی بسم اللہ حکم کرو. میں کہا جی وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نا خود کو، اس جون کا خون آج شفا بانٹ رہا ہے. صدقے بھائی بولی تھوڑا جائیں. وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نا خود کو، وہ جون جو ظاہر بیٹھے ہو کربلا کے، میں دعا کر رہا ہوں مالک آپ کو پھر بلائیں. جو نہیں جا سکے تڑپ رہے ہو، میں دعا کر رہا ہوں مالک آپ کو وہاں لے کے جائے. تو ہم سارے نے بھی مشورہ میں رہی ہوئے. میں کہہ رہا ہوں وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نا خود کو، اس جون کا خون آج شفا بانٹ رہا ہے. اور میں نے کہا اس شاہ سے 2 وقت کی روٹی نہ طلب کر، شبیر تو کربل سے خدا بانٹ رہا ہے. حسین سے مانگ رہا ہے، اللہ مانگ تو عید مانگ. شرم نہیں آ رہی اتنے بڑے دربار میں جا کے پھر روٹی؟ بالکل ایویں کہ بندہ کسی ملک کے پرائم منسٹر، چلو تھوڑے نزدیک ہی پرائم منسٹر ہے، تو میں کو 20-25 تعلقات واسطے والے وچ پا کے آکھنا بھی میری تھوڑی دیر کے لیے میٹنگ رکھا دو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ، میری نہیں بچتی. تو لالا پیسے تے زور اسی ٹر جائیے اتھے. تو میں جا کے پرائم منسٹر نے کہا جی 2 کلو پیاز چاہیے، ہاں انڈی پکانی ہے. تو جڑے میں لے کے گئے ہاشمی صاحب انہیں باہر نکل کے انہوں نے کہا کدی تسی سید نہ ہوندے کہ اج سیادت بچا گئی ہے تینوں. ہاں ملک صاحب اتنے بڑے دربار میں جا کے روٹی چاہیے نا. روٹی چلو ایک بادشاہ کا فرمان سنو تمہیں. بادشاہ فرماتے ہیں پوری کائنات رزق ان 7 صحابہ کا صدقہ کھا رہی ہے جو بطول کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. میں صدقے جاواں بھائی، میں صدقے جاواں. میری زندگی میں ہاشمی صاحب اضافہ ہو گیا اس بات پہ. ان 7 صحابہ کا صدقہ کائنات رزق کھا رہی ہے جو سیدہ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. تو رزق تو بھائی ان میں سلمان بھی تھا، ان میں مقداد بھی تھا. تو رزق تو سلمان کا صدقہ دنیا کھا رہی ہے. جاہل بندہ یہاں سے 1.5-2 لاکھ روپے لگا کے وہاں جا رہا ہے، مہینہ رہ رہا، پھر کہہ رہا حسین بادشاہ روٹی دے دینا. حسین سے مانگنی ہے توحید مانگو. حسین سے مانگنا ہے اللہ کا تعارف مانگ، اللہ کا عرفان مانگ. یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگنی حسین سے. اجازت ہے میں سلام شروع کروں جی، میں دوسری طرف چلا گیا تھا. حسین بھیج رہے تھے، شب عاشور سے بعد میں آگے کنٹینیو کر. حسین بھیج رہے تھے، کوئی گیا بھی نہیں. میں نے نا ہاشمی صاحب ایک بڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی. میں نے کہا اگر خالی شعر کہہ لینے سے بندہ ذاکر بنتا ہوتا نا تو اس وقت میری 80% قوم ممبر پہ ہوتی، 20% نیچے ہوتی. لیکن خالی شعر کہنا شرط نہیں ہے ممبر پہ آنے کے لیے. آپ کو شعر کہنا آنا چاہیے، آپ کو شعر پڑھنا آنا چاہیے، آپ کو مجمع کے ساتھ ایک تعلق استوار رکھنا آنا چاہیے. آپ کا لفظوں کا چناؤ، لہجے کا چناؤ اتنا سموتھ اور اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ وہ مجمع کے دل میں ٹھونسنا نہ پڑے، بس وہ یہاں پہ لفظ ٹکرائیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی نہ وہ دل میں اتر جائیں. میں یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کے سامنے ایک سلام کی صورت میں رکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حسین بھیج رہے تھے، کوئی گیا بھی نہیں. وہ گیا تو دور، وہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں.
حسین بھیج رہے تھے، کوئی گیا بھی نہیں، گیا تو دور وہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں. میں اشارہ کروں گا دیکھ لیں میری طرف. حسین بھیج رہے تھے، کوئی گیا بھی نہیں، گیا تو دور وہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں، اور وہاں پہ شمع تھی روشن تو کچھ دکھا بھی نہیں. وہاں پہ شمع تھی روشن تو کچھ دکھا بھی نہیں، یہاں چراغ بھی گل تھا تو کچھ چھپا بھی نہیں. ہائے ہائے. وہاں پہ شمع تھی روشن تو کچھ دکھا بھی نہیں، اندھے بنے رہے. یہاں چراغ بھی گل تھا تو کچھ چھپا بھی نہیں، یہاں چراغ بھی گل تھا تو کچھ چھپا بھی نہیں. یہاں میری پوری کی پوری مجلس میرا خیال ہے میں 50 منٹ کے قریب پڑھ چکا ہوں. 50 منٹ کی گفتگو کو نچوڑ کے میں ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حسین بھیج رہے تھے، کوئی گیا بھی نہیں، گیا تو دور وہاں سے کوئی ہلا بھی نہیں، وہاں پہ شمع تھی روشن تو کچھ دکھا بھی نہیں، یہاں چراغ بھی گل تھا تو کچھ چھپا بھی نہیں. اور ہمیں تو حر کے رویے نے کر دیا ثابت، ہمیں تو حر کے، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، حر کے حالات نہیں پڑھ رہا، ہمیں تو حر کے رویے نے کر دیا ثابت. اگر حسین نہیں ہے تو پھر خدا بھی نہیں. حسین کے بغیر کوئی توحید نہیں، کوئی رسالت نہیں. ہمیں تو حر کے رویے نے کر دیا ثابت، ہمیں تو حر کے رویے نے کر دیا ثابت. اگر حسین نہیں ہے تو پھر خدا بھی نہیں. کوئی ایک بندہ تو ہوگا نا ہاشمی صاحب جو کہ ابھی میں نے تھوں کر کے شاعری میں بڑی محبت ہے، بڑی انسیت ہے. میں اس محبت کے آگے ایک شعر رکھ رہا ہوں، شاید اس میں کوئی بات ہو تو دعا ضرور کیجیے گا. ہمیں تو حر کے رویے نے کر دیا ثابت، ہمیں تو حر کے رویے نے کر دیا ثابت. اگر حسین نہیں ہے تو پھر خدا بھی نہیں. اور میں کہہ رہا ہوں ابھی جو سجدے میں سر تھا، ابھی جو سجدے میں سر تھا وہ اب ہے نیزے پہ. فضائل پہ پڑھتا، فضائل پہ پڑھتا، مسائل جو آنکھوں گے میں جتنا آنکھوں کے پڑھاں گا، لیکن میری بات نہ ضائع ہو جائے. ابھی جو سجدے میں سر تھا وہ اب ہے نیزے پہ، یہاں اٹھا بھی نہیں تھا وہاں جھکا بھی نہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. ابھی جو سجدے میں سر تھا وہ اب ہے نیزے پہ. ایک بات کروں ہاشمی صاحب، کیونکہ جب ایسے لمبا ٹائم ہوتا ہے نا پھر ذاکر کو آمد ہونی شروع ہو جاتی ہے ممبر پہ. جب تھوڑا ٹائم ہوتا ہے نا پھر اس غریب کا دھیان گھڑی کی طرف زیادہ ہوتا ہے. 64 ریاستوں اور ملکوں کے غنڈے کرائے کے قاتل اکٹھے کیے گئے تھے حسین کے خلاف. فضائل پڑھ رہا ہوں نیاز حسین. ہم تھوڑا سا نا خیبر خندق پہ لگ گئے، ہمارے ذہنوں میں تصور ہی بادشاہ علی کی، آل محمد کی فضیلت کا یہ بھی بادشاہ علی گھروں نکلے بندہ مارے تو گھر ٹوٹ گئے، ساڈی قوم نعرے مارن لگ پیندی. یہ بھی فضائل ہیں، یہ آپ نے سنے نہیں تو اس لیے سامنے آتے نہیں ہیں. 64 ریاستوں سے کرائے کے قاتل، کرائے کے بدماش بلائے گئے صرف حسین بادشاہ کی مخالفت میں. اور 9 لاکھ کا لشکر تو یزید کا اپنا تھا ہی نہیں، پہلے انہیں 64 ریاستوں کو ایک کر کے اکٹھا کیا گیا. حسین کا سر جھکانا ہے. جب وہ سر کٹ گیا وہ 64 ریاستوں کے نمائندے آپس میں لڑنے لگ گئے، سر اٹھانا میں نے ہے. آپس میں ان میں لڑائی شروع کی، حسین کا سر اٹھانا کس نے ہے؟ تو جو جھکانا چاہ رہے تھے تھک گئے ہو تو میں کو منت نہیں مطلب میں گھنٹہ پورا ہی کرنا ہے. جو پہلے حسین کو جھکانے آئے تھے وہ بعد میں لڑنے لگے، حسین کا سر اٹھانا کس نے؟ ہمیں تو حر کے رویے نے کر دیا ثابت. اگر حسین نہیں ہے تو پھر خدا بھی نہیں. ابھی جو سجدے میں سر تھا وہ اب ہے نیزے پہ، یہاں اٹھا بھی نہیں تھا. ہائے یاد ہے بھائی مجمن، یہاں اٹھا بھی نہیں تھا وہاں جھکا بھی نہیں. اور کچھ ایسا اصغر بیشیر نے کیا حملہ. نہیں کدی میری فوٹو کاپی ہو سکتی نا تو میں کو 20-25 کرا کے مجمع چ پا دوں تو میں پہ میں پڑھتا تو میں ہی سنتا. کچھ ایسا اصغر بیشیر نے کیا حملہ. نیاز حسین مینوں نا امید نہ کرے جے. کچھ ایسا اصغر بیشیر نے کیا حملہ، کوئی مرا بھی نہیں پر کوئی بچا بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 شعر اور پڑھ رہا ہوں بس، اوپر سے 2 لفظ مصائب کے. یا رسول اللہ
یا علی یا علی۔ کچھ ایسا اصغر بے شیر نے کیا حملہ، 2 شیر نوکری تمام۔ کچھ ایسا اصغر بے شیر نے کیا حملہ، کوئی مرا بھی نہیں پر کوئی بچا بھی نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اپنے گھر سے شروع کر کے پوری کائنات میں جتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھ کے بھی رک جانے والے ہیں، ان سب کو ساتھ شریک کر کے ایک بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں غم حسین پہ فتوے لگانے والوں پر، چاہے وہ کوئی ہمارا لباس پہن کے لگائے یا باہر سے لگائے، غم حسین پہ فتوے لگانے والوں پر، غم حسین کے، میں تائید واسطے بولے جی ضرور، غم حسین پہ فتوے لگانے والوں پر کئی تو تھوک رہے ہیں، میں تھوکتا بھی نہیں۔ حسین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، حسین کے مخالف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اپنا۔ غم حسین پہ فتوے لگانے والوں پر کئی تو تھوک رہے ہیں، میں تھوکتا بھی نہیں۔ پھر گل ہے پھر میں کرن قرآن جو لگا تو کسی لگ دی ہے تو بے شک بابا جی بری لگ جائے۔ ملک صاحب میرا کسی کی میں نا کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، قبر میری اپنی، آپ سب کی اپنی، ہر بندے کی اپنی قبر ہے، اپنی قبر میں جا کے میں نے اپنے کیے کا اپنے کہے کا جواب دینا ہے، کسی بندے نے کسی کا جواب نہیں دینا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نمازیوں سے کہے گا خدا قیامت میں۔ آج کل نا ہمارے اپنے اندر ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جی کل شیعہ جڑے نہ نماز دا پتا نہ روزے دا پتا نہ گل دا پتا نہ کسی گل دا پتا، جتھے باندھن اٹھے بہ کے یا حسین، جتھے اٹھ دین اتھے ماتم حسین، ان کے گھر خوشی ہو جائے تو ماتم حسین، ان کے گھر کوئی غم ہو جائے تو ماتم حسین۔ جہاں پہ 4 ماتمی اکٹھے ہوتے ہیں دونوں حقان بلا کے وہیں پہ یا حسین شروع کر دیتے ہیں۔ نماز دی گل انہوں پتہ کوئی نہیں، روزے دی گل انہوں پتہ کوئی نہیں، حج دا انہوں پتہ کوئی نہیں، طہارت نجاست دا انہوں پتہ کوئی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی جان میری بات سنیے گا، آپ اپنی نمازوں کی بنیاد پہ، نمازوں کی بیس پہ، نمازوں کی آڑ لے کے میرے ماتمیوں کو غلط نہ کہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کا کام ہے، یہ ماتم کر رہے ہیں چھیڑنا آپ کا مقصد نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا، لیکن اگر آپ اپنے محراب پہ، اپنے سجدوں پہ، اپنی عبادت پہ اتنا مان کر رہے ہیں تو پھر میں بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نمازیوں سے کہے گا خدا قیامت میں، نمازیوں سے کہے گا خدا قیامت میں، عزا نہیں ہے نا دل میں تو پھر جزا بھی نہیں۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، مطلب صاحب بے نمازی کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ میں بڑی دیر سوچتا رہا یار، یہ اگر وہ نماز سے غافل ہے تو وہ نمازی کیسے، اور اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو بھیا وہ نماز سے غافل کیسے؟ بڑی دیر سوچ کے نا جب مجھے بادشاہ علی کا کوفے کے ممبر پہ کہا ہوا یہ قول نظر آیا، جب بادشاہ فرما رہے تھے آنا صلاۃ المومنین، جو علی سے غافل ہے اس نمازی کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی۔ نمازیوں سے کہے گا خدا قیامت میں، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، آپ کا احسان ہے جی، بالکل مصائب کے بغیر مجلس پوری نہیں ہے جی۔ نمازیوں سے کہے گا خدا قیامت میں، عزا نہیں ہے نا دل میں تو پھر جزا بھی نہیں۔ ماشاءاللہ ڈھیر سارے بزرگ بیٹھے ہو جنہاں دا میں پتر ہاں، جواناں دا ویر ہاں، چھوٹے ہو مجھ سے، بڑا بھائی سمجھو، ماتمی جو میں تھوڑی جتی جانا اپنا فخر سمجھتا، چاہے مجھے ماتمی کی ذات بات سے کوئی نہیں غرض، وہ آپ کے علاقے کا کوڑا اٹھانے والا بھی ہے نا، یہاں پہ اگر اس کے بادشاہ علی کی ولایت ہے نا، اس بندے کا جوتا سر پہ رکھ کے تاج کی طرح رکھنے کو تیار ہو۔ شرط یہ ہے یہاں پہ حسین ہو، یہاں پہ علی ہو۔ میں ہاتھ بن کے نا گزارش پہ کرتا ہوں، باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، میں ایک ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں آپ سے، بلکہ یہ سمجھو میرے ہاتھ تھوڑے سارے دے قدموں تے رکھ کے نا میں گزارش پہ کرتا ہوں، کائنات کی ہر شے کے ساتھ سمجھوتا کر لینا، ہر شے کے ساتھ کمپرومائز کر لینا، کبھی حسین کے ذکر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، کسی کی باتوں میں آ کے علی ولی اللہ نہیں چھوڑنا، کسی کی باتوں میں آ کے کبھی یہ حسین بادشاہ کی عزاداری ماتم گریہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ تمہیں شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس عزاداری پہ سجاد کا خرچہ کتنا ہوا ہے۔ کچھ باتیں گوندل صاحب ایسی ہوتی ہیں کہ جو ذاکر کے نا یہاں پہ جب آتی ہیں تو پھر اس کی زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ میں ایک بات کرنے لگا جو کم از کم میں اپنی زندگی کا روگ جسے سمجھتا ہوں، انشاءاللہ تو ہم کسی نے سمجھ آ جائے تو بندے کی زندگی کا رخ بدل جائے گا، رخ اس کی نا کایا پلٹ جائے گی۔ ہاشمی صاحب اگر میری بات یہاں سے کسی نے سنی تو لعنت ہے 1000 مرتبہ اس پہ آل محمد کی بھی
کہ جو بندہ حسین کے ذکر میں بناوٹ کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے. گل میں کرنے لگا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا ذرا کہ یار یہ جو تیار شدہ مجالس کا نظام ہم تک پہنچا ہے، یہ جو ماتم حسین ہم تک پہنچا ہے، یہ ایسے ہی چلتا آیا ہے ہم تک. اس پہ سجاد کا بڑا خرچہ ہوا ہے. میں سیدزادہ ساری رات خرچہ پڑھوں نا تو خدا کی قسم خرچہ زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے. میں 2-3 پڑھتا ہوں اتنے قیامت ہو جانی. کسی بندے اتھوں نہیں اتھوں سنی گل. پہلا خرچہ اس آزاداری کو رائج کرنے میں، اس کی بقا کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہوا ہے وہ ہے تیرے اور میرے چوتھے امام کی آنکھوں کا 40 سال کا خون. جڑا ہائی نہیں کر سکتا وہ تو گل ہی نہیں نا. میں نے کہا پہلا خرچہ جو گوندل صاحب ہوا اس آزاداری کی بقا کے لیے، اس کی بنا کے لیے، وہ ہے. گزارش ہے کہ جس نے جانا ہے وہ بھی اٹھ کے چلا جائے، مصائب میں کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے. پہلا خرچہ جو اس آزاداری کے اوپر ہوا ہے نا جی، وہ ہے آپ کے اور میرے چوتھے مالک کی آنکھوں کا 40 سال کا خون. نقصان پڑن لگا، خرچہ پڑن لگا، سمجھ آ جائے ہائے ضرور کری، آنسو تمہارے بس میں نہیں ہے. دوسرا خرچہ جو اس آزاداری کی بقا کے لیے بھائی جوید جی ہوا ہے وہ ہے شام غریباں علی کی بیٹیوں کا نقصان. شاباش شاباش شاباش، ہائے کر سکو تو ضرور کرنا کوشش کر کے. دوسرا خرچہ بھائی جان میں نے کہا جو ہوا ہے اس آزاداری کے لیے لالا جی، وہ ہے شام غریباں علی کی بیٹیوں کا نقصان. تیسرا خرچہ جو اس آزاداری پہ ہوا ہے وہ ہے کربلا سے لے کے شام تک 1650 میل کا قیدی سفر. شاباش شاباش شاباش. تو یار یہ قرآن میرے سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. میں خرچہ ہاشمی صاحب چوتھا پڑھنے لگا ہوں. میں سمجھوں گا کہ وہ بندہ شیعہ ہی نہیں ہے جسے میری بات سمجھ آ گئی اور اس کی ہائے نہ نکل سکی. میں نے کہا پہلا خرچہ جو اس آزاداری پہ ہوا ہے وہ ہے مالک کی آنکھوں کا 40 سال کا خون. پانی نہیں، خون. دوسرا ہے علی کی بیٹیوں کا شام غریبہ میں ہوا سارا نقصان. تیسرا خرچہ ہے جو کربلا سے شام تک کڑیاں پہن کے سفر. چوتھا اور سب سے بڑا خرچہ ہے حسین کی 3.5 سال کی بیٹی کے زخمی رخسار. شاباش. جو میں صدقے جاواں، وہ علی کی ببوتی تھی نا، وہ اس لیے نہیں مار کھاتی رہی، تماچے کھاتی رہی شمر جیسے بے غیرت کے کہ وہ مجبور تھی. ملک صاحب وہ اس لیے کھاتی رہی، اس کے کانوں سے خون بہتا رہا کہ وہ تیرے اور میرے ماتم اور گریے کے رستے سیدھے کر جائے. تجھے کوئی پوچھے نا حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے، حسین کو خون بہانا حسین کے نام کا کہاں لکھا ہے. جہاں کوئی بھی پوچھے اسے کو حسین کی بیٹی روتی رہی ہے، آج بھی اس کے کانوں سے خون جاری ہے. میں اس بی بی کے مصائب بہت ڈرتے ڈرتے پڑھتا ہوں، بہت کم. میں اس لیے اس طرف جا ہی نہیں رہا. بات شروع کر رہا ہوں جی. مصائب توجہ ہر بندے کی ہو گئی ہے. ابن منظر جسے لوگ منحال بھی کہتے ہیں، صاحب بھی ہے، مدائن کا رہنے والا، بادشاہ سجاد کا. میرے حرفاں تے توجہ کرے جے، لفظاں تے نہ کرے جے. میں کسی بندے تے کوئی ترلا منت نہیں کرنی. مصائب کہتا جب پتہ نہیں کیسے میرا بادشاہ سجاد شام سے زندہ واپس آ گیا نا، پتہ نہیں کیسے، کوئی تے حاضر ہو کے ماتمی جوان بیٹھے ہو، پتہ نہیں کیسے جب میرا سجاد بادشاہ واپس آ گیا نا شام سے، تو میرا دل کیا کہ میں مولا سجاد کے سلام کے لیے مدینہ جاؤں. بلکہ کہتا میں مدائن سے نکلا، مدینہ پہنچا تو مجھے بادشاہ سجاد کے گھر کا نہیں پتا تھا. کہتا میں مالک کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلیوں کا سفر کرتے کرتے ایک گلی کا میں نے موڑ کاٹا. جیسے ہی میں ایک گلی میں داخل ہوا ہوں نا، میں ایک گھر کے آگے سے گزرا ہوں. جس بندے عزادار ماں دی جھولی چیک کھولی جنہوں نے میری غلطی رسائی ہو جانی. میں گھر کے آگے سے گزر رہا تھا، یا اس گھر کی چھت کے پرنالے سے میرے کپڑوں پہ کچھ خون کے قطرے گرے. شاباش شاباش. جنہ ہے کی تھی یقیناً تسی پہنچ گئے ہو. اس گھر کی چھت کے لالا جی پرنالے سے میرے کپڑوں پہ کچھ خون کے قطرے گرے. میرے کپڑوں پہ کچھ خون کے کتنے گرے؟ میں جملہ پڑھتا ہوں، اندازہ خود لگانا. کہتا اس گھر کی چھت کے پرنالے سے میرے کپڑوں پہ کچھ خون کے قطرے گرے. کہتا میں نے اس پرنالے سے گرتے ہوئے خون کو دیکھا، میرے دل میں 2 خیال آئے. پہلی بات میرے دل میں یہ آئی، یار یہ محمد کے شہر کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آج کل جانور چھتوں پہ ذبح کر رہے ہیں. شاباش. جنہیں ہے کی تھی یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا ہے،
یہ جانور آج کل چھتوں پہ ذبح کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتا میں نے اپنے لباس کو دیکھا, میں نے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا تھا بادشاہ سجاد کے پیچھے, میرا دل تھا میں مولا سجاد کے پیچھے نماز پڑھوں, لیکن میرے کپڑوں پہ خون گر گیا ہے, اب میرا لباس نماز کے قابل نہیں رہا, اب میرے کپڑے نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہے. کہتا میں یہ بات سوچ کے رکا, یا اس گھر کا دروازہ کھلا, اندر سے ایک اداس اور پریشان ویران چہرے والا بچہ باہر آیا. اس نے میری طرف دیکھ کے اس نے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ یہ محمد کے شہر کے لوگ چھتوں پہ جانور ذبح کر رہے ہیں, اپنی سوچ کی اصلاح کر, یہ کسی جانور کا نہیں بلکہ میرا بابا چھت پہ بیٹھ کے خون کے آنسو رو رہا. شاباش شاباش, یہ کسی جانور کے ذبح کرنے کا خون نہیں ہے. میرا غریب بابا چھت پہ بیٹھ کے میری دادی کی چادر کو خون رو رہا ہے, اور کیا سوچ رہا ہے کہ تیرے کپڑے نماز کے قابل نہیں رہے. اپنی سوچ کی اصلاح کر, تیرا لباس نماز کے قابل ہی اب ہوا ہے. ہائے کیا سوچ رہا ہے؟ تیرا لباس اب نماز کے قابل ہوا ہے. یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سرکار میں نے آپ کو پہچانا نہیں. میں ہاشمی صاحب جملہ پڑھنے لگا ہوں اور میری بڑی حسرت ہے بادشاہ عباس کے آگے. سرکار جملہ انہوں نے پہنچایا جو میں کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے یہ جملہ پڑھا پنڈی 24 محرم بادشاہ کی شہادت کے دن. مجھے نہیں پتا جملہ پڑھ کے میں یوں رک گیا ہوں. کتنی دیر لوگ گریا کرتے رہے بھجن, کتنی دیر ماتم کرتے رہے. توڑے اپنے نصیب دا گریا, توڑے اپنے نصیب دا ماتم. کہتا سرکار میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے, آپ کون ہیں؟ پہچانا نہیں میں نے آپ کو. یہ کہتا ہے اس بچے نے آہستہ سے سر جھکا کے کہا جب سے ہم شام سے آئے ہیں نا ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. تو میں صدقے میں قربان ہوا, جب سے ہم شام سے ہو کے آئے نا تب سے ہمیں کوئی نہیں پہچان. سرکار میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کو دل دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کی, میں پہچان نہیں سکا, مطلب مجھ سے آپ کا تعارف نہیں ہوا. بادشاہ فرماتے میں تیرے چوتھے امام کا بیٹا, 5واں امام, تیرا باقر بادشاہ ہوں. کہتے قدموں پہ ہاتھ لگے بادشاہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کے بابا کا ہی سلام کرنے آیا تھا, میں تجھے بابا کے پاس لے کے جاؤں. جملہ میں پڑھتا پیا خدا دی قسم 1400 سال ہو گئے لالی سا نے اس جملے تے ماتم کر دیا, گریا کر دیا, رون دیا, پٹ دیا, ساڈا اس جملے تے درد دا حق ہی نہیں ادا ہو سکے. کہتا میں بادشاہ سجاد کے پاس پہنچا, میں نے مالک کا سلام کیا, سلام کر کے کہتا میں نے پورا ایک دن مولا سجاد کی بارگاہ میں گزارا, پورا ایک دن میں نے گزارا, پورا ایک دن گزارا, پورا میں تھک ہی نہیں گیا, میں بھول ہی نہیں, مجھے قتل کر دے گا وہ بندہ جو اس بات پہ ہائے بھی نہ کر سکا. کہتا میں نے مولا سجاد کے پاس ایک پورا دن گزارا. وہ دن گزارنے کے بعد میں اپنی انگلیوں پہ گنتا رہا, میں نے اپنی انگلیوں پہ 700 بندہ گنا جو بادشاہ سجاد کا سلام کرنے آتا تھا. ہر بندے نے پوچھا, 700 نے پوچھا مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ غریب نے کہا شام. شاباش, مجھے سب سے زیادہ تکلیف شام میں ہوئی ہے, مجھے شام کھا گئی ہے. کہتا جب وہ بندے مولا کا سلام کر کے چلے گئے, میں نے بادشاہ سجاد کے قدم پکڑے, میں نے کہا مولا بابا پہ ضربے کہاں چلی؟ فرمایا کربلا. مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا شام. مولا اکبر کے برچھی کہاں لگی؟ فرمایا کربلا. مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا شام. مولا چچا کے بازو کہاں قلم ہوئے؟ فرمایا کربلا. تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا شام. مولا اصغر کے تیر کہاں لگا؟ فرمایا کربلا میں. تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا شام. مولا ماں کی چادر کہاں لوٹی گئی؟ فرمایا کربلا. مولا تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا شام. کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ لگا کے میں نے کہا بادشاہ جب نقصان کربلا میں ہوا ہے تو تکلیف شام میں کیوں ہوئی ہے؟ کہتا رو کے میرا بادشاہ سجاد کہتا ہے ابن منظر خود فیصلہ کر. میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے شام میں میری ماں کے ساتھ وہاں کھڑے رکھا جہاں شامی غلام فروخت کیا کرتے. بھائی شالا دھی علی دی تو دنیا دے کسے غم میں چاہے نہ کرن دے بے. لوگ آتے رہے, واپس جا کے سو کے اٹھ کے آتے رہے, میں اور میری مائیں اسی چاک میں کھڑے. میں قربان ہوا, میں صدقے جاوا. لوگ ہاشمی صاحب ہم پہ اعتراض کرتے بذاکر سخت پڑھتے ہیں, میں نے مصائب تے دس جڑا نرم ہے. کہتا میں نے بادشاہ سجاد کے پیچھے نماز پڑھی, میں بالکل چھوڑنے والا تھا یہیں پہ. کہتا میں نے مالک سجاد کے پیچھے نماز پڑھی. ہائے روایت میں یہ امام حسین بادشاہ دی عزت دی قسم میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں, اور پڑھتا میں صرف آپ کے معیار سماعت اور معیار گریہ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. کہتا مولا سجاد کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. کچھ بے غیرت ایسے تھے جن کا نام لے کے میرے مالک سجاد نے قنوت میں لعنت کی ہے. کچھ ایسے بے غیرت تھے ملک صاحب. کہتا میں بادشاہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, ان کا نام لے کے میرے مالک سجاد نے
قنوت کے دوران لعنت کی ہے، جن میں سے ایک حرامزادے کا نام تھا مطر بن عبداللہ. مطر بن عبداللہ یار کتھوں مصائب لکاوے بندہ، لکاوے تے انہاں دے نال مشہور ہوئے جڑے حسین بادشاہ دے قاتل ہیں، حسین بادشاہ دے نال ظلم کردے رہن. کہتا میں نے ان 7 بندوں کا نام ہے، کہتا میں نے مولا سجاد سے 7 کے 7 کا پوچھا، میں ایک کا پڑھ رہا ہوں بس، 7 کا سنوں گا تو پڑھوں گا تو یہاں پہ یا میں مر جاؤں گا یا ان میں سے کوئی مر جائے گا. کہتا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا مطر بن عبداللہ. میں نے مولا سجاد سے پوچھا، میں نے کہا مولا ان سب نے کیا کیا جن میں سے مطر کا پڑھ رہا ہوں؟ مولا سجاد فرماتے یہ وہ حرام زادہ تھا، یہ وہ حرام زادہ تھا